معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم پر رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ وہ بنیادی نقطہ جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ ہم جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، میرے علاوہ سب غلط ہیں، سب کافر ہیں، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جو تھم نیل پر آپ نے پڑھا کیا عمر بڑھائی جا سکتی ہے، وہ ایک اشارہ ہے اس ساری چیز کو جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر لکھ دی ہے اور اس سے کم و بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بات کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کس بات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ بات سمجھ جائیں تو ہمارے تمام راستے آسان ہو جائیں گے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہم تو نہیں سمجھے، لیکن مغرب نے اسے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اسی لیے وہ تمام جہان پر حکومت کرتے ہیں اور تمام جہان کے رہنما بنے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر ان کے نیچے ہیں، ان کے تحت ہیں، ان کے زیر اثر رہتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام معاملات پر وہ حاوی ہیں، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے وہ کون سا قانون ہے جس پر انہوں نے عمل کیا اور ہم نے عمل نہیں کیا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے خدا کی قدرت اور ایک ہے خدا کا قانون۔ خدا کی قدرت اس کی ذات کی صفت ہے۔ پھر یہ جملہ سن لیجئے، خدا کی قدرت اس کی ذات کی صفت ہے اور خدا کا قانون اس کی ذات کا اظہار ہے۔ خدا کی قدرت اس کی صفت ہے اور خدا کا قانون اس کی ذات کا اظہار ہے۔ اب آپ نے یہ دو چیزیں سن لی اور سمجھ لی اور کوشش کریں گے، ان پر غور بھی کریں گے۔ اگر میں غلط ہوا تو آپ کے ذمہ ہوگا کہ آپ اس کا اظہار بھی کریں، تو کمنٹس میں لکھ دیں کہ میں غلط ہوں۔ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی قدرت اور خدا کے قانون کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں پر خدا کی قدرت کو لے آتے ہیں، اور جہاں جی چاہتا ہے خدا کے قانون کو خدا کی قدرت کی جگہ لے جاتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہمیں فتنوں میں ڈالتی ہے، جو ہمیں پراگندہ کرتی ہے، جو ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیتی۔ ہم جانتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، توحید و رسالت کے اقرار کرنے والے ہیں، شعائر اسلامی کی عزت کرنے والے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن یہاں آ کر مار کھا جاتے ہیں۔ اہل یورپ نے اس کو سمجھا، انہوں نے خدا کی قدرت کو الگ کیا اور خدا کے قانون کو سمجھا، اور اس کے مطابق وہ سائنس کو لے کر چلے۔ ہر مرحلے میں، ہر موضوع پر، ہر رخ پر انہوں نے اس چیز کو سمجھتے خدا کے قانون کو الگ کرتے تحقیق کی، اور وہ ہر پہلو میں ہم سے آگے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کمال ترقی کی ہے، اور ہم صرف ان کے بارے میں سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک خدا کے قانون کا تعلق ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اٹل ہے،
یہ کائنات خدا نے بنائی ہے. کیسے بنائی ہے؟ قانون کے تحت بنائی ہے، اور یہاں اس جگہ قانون ہی چلے گا. اگر آپ یہاں اعتراض کریں گے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کون انکار کرتا ہے اس کا؟ خدا جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی ہی بنائی ہوئی کائنات کو، اپنی ہی بنائی ہوئی کائنات کے اصولوں میں مداخلت کرنا شروع کر دے گا تو اس کا قانون کیسے چلے گا؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایٹم، جنہوں نے تھوڑی بہت سائنس پڑھے ہوئے جانتے ہیں کہ ایٹم، اس کا کیا قانون ہے. الیکٹران پروٹون کی حرکت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کے اصول و ضوابط کے بارے میں کیا جانتے ہیں، جو کہ اٹل ہیں. کیا ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ان کی حرکت کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون جو ہے اس پر بھی اس نے عمل کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی اس نے سنبھالنا ہوتا ہے. اگر قانون کو غلط کیا جائے تو خدا کی قدرت کہاں رہی، خدا کا علم کہاں گیا؟ معزز ناظرین سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات قانونوں اور اصولوں کے مطابق بنائی ہے، اور اس کو بنانے کے بعد کہہ دیا میں نے یہ کائنات 6 دنوں میں بنائی، اور ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا ہو گیا. ہم اس بحث میں تو پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استوا کیسے کیا، کیسے بیٹھا، کیسے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر، قوانین کے تحت چلا کر، اس کو اس کے چلنے پر چھوڑ دیا، قوانین کے عمل کے لیے اس کو چھوڑ دیا، انہیں قوانین پر عمل کرتی ہے، انہیں کے مطابق چلتی ہے، اور ان میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تحویل لکلمات اللہ. معزز ناظرین سامعین، دیکھیے جو تھمبنیل میں نے لکھا تھا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں اس نے بہت سی کمپنیاں بہت سی چیزیں بناتی ہیں، اور ان کے اوپر ان کی وارنٹی لکھ دیتی ہیں، یہ اتنے سال کام کرے گی. ایک انجینئر پل بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، اور وہ لکھ دیتا ہے کہ اتنے سال تک چلے گی، اس کی زندگی اتنے سال تک ہے. وہ یہ بات ماہ و سال کے حساب سے لکھتا ہے، یا اس چیز پر، اس مٹیریل کی وجہ سے لکھتا ہے جو اس میں استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی دنوں رات کا گزرنا، سال و مہینوں کا گزرنا، اس کی بناوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ جو گارنٹی دیتا ہے وہ سالوں کے حساب سے، اسی ماہ و سورج کے حساب سے، ان کی روش کے حساب سے، ان کی چال کے حساب سے دیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد اس پر نہیں ہوتی. بنیاد اس مٹیریل پر ہوتی ہے، جو مٹیریل اس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات اور بھی آ جاتی ہے. اب مٹیریل لگا، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک کمپنی نے موٹر سائیکل بنایا، گاڑی بنائی، کوئی سا چیز فرض کر لے، اور اس نے اس کی گارنٹی جو ہے وہ 50 سال کی دی. یہ 50 سال چلے گا. دو اشخاص نے، دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی کمپنی کے وہ چیزیں، وہ موٹر سائیکل خرید لیے. اب ایک شخص احتیاط کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اور دوسرا شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو سنبھالتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، زنگ لگا ہے، کیا لگا ہے، کیسے ہے، چلانے میں بھی وہ کوئی احتیاط نہیں کرتا، کوئی پرہیز نہیں کرتا. تو آپ بتائیے اس میں سے کون سی موٹر سائیکل والا شخص اس گارنٹی کو پہنچے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور کون سا شخص اس گارنٹی سے پہلے اس موٹر سائیکل کو ختم کر دے گا؟ آپ کو تجربہ ہے، آپ جانتے ہیں جو جس قدر احتیاط کرے گا اس قدر وہ گارنٹی والا وہ موٹر سائیکل کو گارنٹی سے زیادہ تک لے جائے گا، لیکن جو احتیاط نہیں کرتا وہ گارنٹی سے پہلے توڑ دے گا اس کو.
یہی بات اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور اس کی میعاد مقرر کی ہے تو ساتھ میں یہ قانون دے دیے کہ تم اس طرح سے کرو گے تو تم اس طرح سے کرو گے اچھے رہو گے، میں اس کی وجہ سے تمہاری عمر کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم اس کی الٹ کرو گے تو تمہاری عمر کم ہو جائے گی۔ خدا کا فیصلہ ہے اور دنیا کا تجربہ ہے۔ آج سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک آدمی جو زندگی گزار رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سال کے عرصے میں اپنے جسم کو 1 سال کے برابر خرچ کر چکا ہو، لیکن دوسرا آدمی اسی 1 سال کے مقابلے میں اپنے جسم کو 3 ماہ کے برابر خرچ کر چکا ہو، لہذا جس نے 3 ماہ تک خرچ کیا اس کی عمر زیادہ بڑھ جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، اگر ہم خدا کی قدرت اور خدا کے قانون کو سمجھ لیں اور اس کی کارکردگی کو سمجھ لیں تو ہم اس دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اس کی سربراہی کر سکتے ہیں اور دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے تو علم ہی کو دنیا اور مذہب میں تقسیم کر دیا، یہ دینی علم ہو گیا، یہ دنیاوی علم ہو گیا۔ یہ کائنات ہے جو رب نے بنائی ہوئی ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، اس کو چلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سے کائنات کے لیے بنایا تھا، اس کو چلانے کے لیے دنیاوی علم بھی ہمیں اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مذہبی علم ضروری ہے، دینی علم ضروری ہے۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے عالموں کا، جنہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات باندھی کہ یہ دنیاوی علم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیاوی علم کو ہم نے چھوڑنا ہے تو پھر ہم دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں دنیاوی علم کو حاصل کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ معزز ناظرین سامعین، اگر ہم خدا تعالیٰ کی قدرت اور خدا تعالیٰ کے قانون کو سمجھ لیں تو ہم ان فرقوں سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ فرقے ہماری کم علمی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور پھر ہم پر ڈٹ جاتے ہیں اور کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ معزز ناظرین، اللہ کرم کرے، ہم پر رحم کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اس کے صراط مستقیم پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔